نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کے جانوروں کے متعلق بڑے لمبے عرصے سے ایک بحث جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ قربانی کن جانوروں پر ہوتی ہے، اور اس کے لیے دلیل کے طور پر سورہ انعام کی آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ ثمانیۃ ازواج، 8 جو ہے وہ جوڑے، یعنی 8 قسم کا جانور جو کہ جوڑوں کے طور پر 8 بنتے ہیں، ویسے 4 قسم کے ہیں۔ من الضأن اثنین و من المعز اثنین، 2 یعنی جوڑا جو ہے وہ بکری کا، اور جوڑا وہ نر مادہ بھیڑ کا، اور اونٹ کا اور گائے کا۔ تو یہ آیت دلیل میں پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس آیت کریمہ کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت کریمہ کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں اس پورے مضمون کے اندر قربانی کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر قربانی کا ذکر کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ایک اور مضمون چل رہا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ جہاں قربانی کا ذکر ہے اور قربانی کا حکم ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کیا ہے، بہیمۃ الانعام، اور وہ آیت مبارکہ سورۃ الحج کے اندر موجود ہے، بہیمۃ الانعام، جس کے اندر یعنی کہ پالتو قسم کے جانور۔ اب اس کا کیا مطلب ہے پالتو قسم کے جانور؟ تو پالتو قسم کے جانور کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ وہ جانور جو پالے جاتے ہیں، جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو اب عرب میں چونکہ یہ 4 قسم کے جانور پائے جاتے تھے اور پالے جاتے تھے، یعنی بھیڑ بکری اور گائے اور اونٹ، تو یہ پائے جانے کے بعد اور پالے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کا تذکرہ اسی وجہ سے ہوا۔ جبکہ ہمارے ہاں جس کو یعنی کہ یہ پورا بر صغیر پاک و ہند جس کو کہتے ہیں، یہاں آنے کے بعد ایک اور جانور جو ہے وہ پایا جاتا تھا، جو کہ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ گائے کی نسل سے تھا۔ اگرچہ گائے جو ہے وہ کی طرح نہیں تھا، اس کی ساخت بھی گائے سے الگ تھی، لیکن اس ضمن میں اس کو گائے کی نسل کہا کہ جیسے گائے کو پالا جاتا ہے گھروں کے اندر، ویسے ہی بھینس کو بھی پالا جاتا ہے، ویسے ہی بھینس کو بھی پالا جاتا ہے۔ تو یہاں اس علاقے میں یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند میں گائے کو پالا جاتا تھا، بھینس کو پالا جاتا تھا، تو اس کو بقرۃ الہند کا نام دیا گیا۔ بقرۃ الہند یعنی ہندوستان کی گائے، تو اس لیے اس کو گائے پر قیاس کیا گیا، اور علماء نے فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ پالتو جانوروں کے اندر آتا ہے، لہٰذا اس پر قربانی جو ہے وہ یہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من بہیمۃ الانعام، کہ تم جو ہے ذبح کرو ان جانوروں میں سے جو کہ پالتو قسم کے جانور ہیں۔ تو بھینس پالتو قسم کا گھروں میں پالنے والا جانور تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس پر یہ حکم علماء کرام نے لگایا کہ اس پر قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اب ایک اور قسم جانوروں کی پائی جاتی ہے ہمارے ہی ملک پاکستان کے اندر، اور وہ جانور جس کو ہم نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا تھا، اس کو یاک بولتے ہیں۔ یاک جو بھینس کی طرح ہوتا ہے جسامت میں، لیکن اس کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، لمبے لمبے بال اس پر ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو علاقہ ہے، جو چترال کا علاقہ جو ہے، وہاں پر یہ جانور بہت پایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر اس کی جو ہے اس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اور جیسے ہم گائے بھینس پالتے ہیں، اس طرح سے لوگ وہاں پر یاک پالتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر یہ پالتو قسم کا جانور ہے۔ چنانچہ اس چونکہ یہ پالتو قسم کا جانور ہے، لہذا اس پر بھی قربانی وہ جائز قرار دی جائے گی۔ جہاں پر یہ جانور پالتو سمجھا جائے گا اور لوگ اس کو پالیں گے اور یہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہوگا، تو وہاں پر جو ہے اس کے لیے یہ قربانی اس کی جائز ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے اور یہ سوال کرے کہ جو کچھ اقسام جنگلی جانوروں کی ہے جو کہ عام طور پر جن کو حلال سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہرن ہو گیا یا نیل گائے ہو گیا، تو ہرن جو ہے، ہرن وہ بکری کی طرح ہے، اور نیل گائے جو ہے وہ گائے کی طرح ہے، تو ان کی قربانی پھر کیوں جائز نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پالتو قسم کے جانوروں میں، بہیمۃ الانعام میں ان کا شمار نہیں ہوتا، وہ انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے، ان کو گھروں میں پالا نہیں جا سکتا، لہٰذا جن جانوروں کو گھروں میں پالا نہیں جا سکتا، ان کی قربانی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں جائز نہیں ہے۔